السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے سوالات ان کو ایک ہی درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سوالات ہمارے آپس کے معاملات کی نوعیت سے ہے۔ مثال کے طور پر ساس بہو کا معاملہ ہے، سسرال سے جھگڑا، میں کیسے جھگڑا، میری شادی کے شروع کے سال انہوں نے برباد کر دیے اور میں جو ہوں وہ اب ان سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کروں گی، اور میں تو ان کی شکل دیکھتے ہی مجھے تو وہ شادی کا پہلا دور یاد آ جاتا ہے، اور انہوں نے ہماری شادی کے شروع کے سال خراب کر دیے، اور میں اپنے دیوروں کو دیکھتی ہوں وہ تو بڑے مزے میں ہیں، ساری ذمہ داری میرے ہی شوہر کے سر پہ پڑنی تھی۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات، تو کوئی دیوداس بنا دکھیا رو رہا ہے کہ جس سے میں نے محبت کی اس سے میری شادی نہیں ہوئی، جس سے میں نے محبت کی وہ اس دنیا میں نہیں رہی، میری اس سے شادی بھی نہیں ہو سکی، اور اب میرا دنیا میں کسی شے سے دل ہی نہیں لگتا، میرے پاس مال و دولت بھی ہے۔ اتنے مسئلے ہیں کہ انسان اس دنیا میں بیٹھ کر اپنے وہ دکھڑے رو رہا ہے جس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ عجیب سی بات ہے نا۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ جب دودھ ابل کے گر جاتا ہے نا تو اس پہ رویا نہیں جاتا۔ ڈونٹ کرائی اوور اسپلڈ ملک۔ تو وہ جو خراب ہو گیا یا گر گیا یا پھٹ گیا اس کے اوپر آپ رونا نہیں روتے، وہ جو بچ گیا نا پیچھے دیگچی پتیلی میں اس کو یوز کرو یار۔ وہ جو گر گیا دودھ اس کا رونا کب تک روتے رہو گے؟ یہی کچھ حال ہمارا ہے کہ ہم رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور جو اللہ نے وقت دیا ہے اسے بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپس میں قرابت داری کے جو رشتے رکھے ہیں انہیں نبھانا ہے نا، یا منہ بسور کے اپنی بھی زندگی خراب کرنی ہے اور حالات و واقعات بھی خراب کرنے ہیں، ماحول بھی خراب کرنا ہے۔ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا نا تو خود بھگتے گا، یا تو یہ ہونا کہ وہ آپ سے معافی مانگے، آپ معاف کر دیں، پھر معاف کر دیں نا، پھر اس کو دوبارہ مینشن نہیں کرنا، لا تثریب علیکم اليوم والا معاملہ رکھنا ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ پھر اپنے باپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس کو ذکر کیا تو یہ کیا کہ جب شیطان ہمارے اور ان کے درمیان آ گیا تھا تو پھر ابا پھر یہ ہوا اور وہ ہوا، لیکن بھائیوں کا ذکر نہیں کیا۔ پھر ایسے معاف کرو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے اس وقت کو ضائع نہ کرو ان چیزوں کے چکروں میں جس پر آپ کا بس ہی نہیں تھا، اس لیے آپ کو ملی نہیں، آپ کی قسمت میں ہی نہیں تھی۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ اچھا، اب اس ضمن میں نا میں آپ سے چند صوفیانہ اشعار شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گو کہ پنجابی میں ہے، ساتھ ساتھ اس کو ذرا ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے۔ یہ بڑے زبردست اشعار ہیں، میں سمجھتا ہوں بڑی آسانی، سمپل سی زبان ہے۔ پنجابی میں بڑا کام ہوا ہے، اور بھی زبانوں میں کام ہوا ہے، پنجابی میں بڑا کام ہوا ہے اس کے اوپر، عارفانہ صوفیانہ کلام پر۔ پشتو میں بھی ہوا ہوگا، پشتو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے جو ہے لوگوں کا اس پہ ذہان نہیں کیا۔ اسی طرح ہمارے ہاں سندھ میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بہت کام کیا ہے۔ سرائکی میں بھی بڑا کام ہوا ہے، مڈ عشق بھی تو مڈ یار بھی تو ہیں، تو پنجابی میں بھی ہوا ہے۔ تو پنجابی میں پیڑا نو میں سینے لاواں تے میں ہستی جاواں ہیں۔ انگریزی میں بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ انگریزی میں یعنی کہ میں نے نا وی ایکسیپٹ پین، درد کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور اس کے بعد جب ایکسیپٹ کر لیا ہے تو غم کوئی نہیں تھے، پھر میں ہستی جاواں، تو میں پھر کیا ہو رہا ہوں، میں آئی ایم انجوائنگ اٹ۔ اب میں نے پین کو ایکسیپٹ کر لیا، اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف مائی لائف، اٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف مائی لائف، آئی ایم ناٹ ان اے سورو اینی مور۔ دھپاں دے نار لڑ لڑ کے میں لبیاں اپنیاں چھاواں، یعنی اس کو آپ انگریزی میں یوں سمجھیں کہ اب چونکہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے نا پین، اور اب میں خوش ہوں، تو میں نے دھوپ سے لڑائی کی ہے، اور اس کے بعد سائے کو پا لیا ہے۔ اچھا، پھر دکھ بھی اپنے سکھ بھی اپنے، دکھ بھی اپنے سکھ بھی اپنے، یہ سارا کچھ جتنے دکھ ملے وہ بھی تو ہمارے ہی ہیں نا، اور جو سکھ ملے وہ بھی ہمارے ہیں، ٹھیک ہے۔ دکھ بھی اپنے سکھ بھی اپنے، میں تو بس اے جانا۔ بس زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ دکھ پرائے کے ہیں تے سکھ صرف سکھ وینے، نہ، دکھ بھی میرے ہی ہیں، سکھ بھی میرے ہی ہیں، یہ سارا کچھ مجھے میری قسمت سے ملا ہے، میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہونا تھا۔ اچھا، جس نے ناانصافی کی ہے وہ ادھر نہیں تو قیامت میں تو
بدلہ چکا ہی دے گا اپنا ہے. تو دکھ بھی میرے ہیں سکھ بھی میرے ہیں. تو پھر میں تو بس یہی جانا ہے اب سب نو سمجھ کے کی کرنا ہے دل نو اے سمجھانا. آپ سب کو نہیں سمجھ سکتے, آپ سب کو نہیں سمجھ سکتے, نہ سب آپ کو سمجھ سکتے. یہ زندگی کا فلسفہ ہے. You cannot make everybody happy. Everybody will never be happy with you. In fact, you will be lucky if you are able to make a handful of people happy in your life. آپ بڑے خوش قسمت ہیں اگر آپ نے تھوڑے سے لوگوں کو بھی اپنی زندگی میں ایسے کر لیا کہ وہ آپ سے خوش ہوں, آپ سے راضی ہوں. تو سب نو سمجھ کے کی کرنا ہے دل نو اے سمجھانا. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, دنیا راضی کر کے کملی پھر بھی چین نہیں آنا ہے نا. دنیا ساری راضی کر بھی لوگے نا پھر بھی تمہیں چین نہیں ملنا. انسانی فطرت ہے, کچھ نہ کچھ اس میں لگا رہتا ہے کہ آپ سب کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. ساری کی ساری جو لوگ ہیں ان کو آپ خوش نہیں کر سکتے. ساری خوشیاں مل جاونتے پیچھے کی رہ جانا. اگر ساری خوشیاں یہیں دنیا میں سمیٹ لی تو پیچھے رہ کیا گیا پھر. وہ جو ایک موٹیویشن ہے نا کہ رب کائنات اللہ عز و جل قیامت کے دن مجھے ان تمام چیزوں پہ جس پہ میں نے صبر کیا انعام عطا فرمائے گا, اور وہ تمام معاملات جو میرے ساتھ غلط ہو گئے ان کا مجھے اجر ملے گا, اور پھر میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا یا رہوں گی, خالدین فیہا ابدا. تو پھر ہم تو اسی چکروں میں یہیں پھنس گئے. تو ساری خوشیاں مل جاویں تے پیچھے کی رہ جانا ہے. تو اس لیے تیرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, دل نو اے سمجھانا ہے. دل کو یہ سمجھائیں کہ آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے. کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے. جب آپ کے بس میں ہی کچھ نہیں ہے تو رونا کس بات کا یار ہے. ہنس کے اچھے ہو کے یہ وقت گزارو. تو پھر تسی کی کرنا ہے, تسی کرنا کی ہے. میں بتاتا ہوں تینوں, دستا ہوں میں کہ تسی کرنا کی ہے. تو جھوم. یہ جھومنا وہ جھومنا نہیں ہے جس کو آپ رقص و سرود میں کہتے ہیں. یہ جھوم کا مطلب ہے تو مست ہو اپنے رب کی عبادت میں, اس سے لو لگا, غیر سے سارے راستے رابطے توڑ دے. تجھے جب سارے کاموں کا اجر و ثواب اس نے دینا ہے تو پھر تجھے کیا غم ہے, تجھے غم کیا ہے. تو جھوم, تو جھوم, تو اس کی یاد میں جھوم, بس اس سے لو لگا لے. یہ باقی چیزیں تو آنی جانی ہیں. اگر اس نے یہ پوچھ لیا کہ میں تجھے جوانی دیتی ہے, جوانی دی تھی میں نے, کیا کیا, کیا کیا, روتا رہا. پہلے کیا ہوا تھا اس پہ روتا رہا ہے. کتنی عورتیں گھروں میں اپنی 30s 40s میں ہیں, رو رہی ہیں اپنی 20s میں کیا ہوا تھا. وہ خدا کو مانو یار, یہ جو وقت ملا ہے اسے انجوائے کرو. یہ جو وقت ملا ہے اس کے شکر گزاری سے گزارو. جو ہو گیا سو ہو گیا, کب تک روتے رہو گے. وہ کھیت چگ گئی, وہ چڑیا چگ گئی کھیت, اب نہ پچھتاؤ, اب رو نہیں, آگے بڑھو, لک فارورڈ. تو بہرحال یہی آپ سے کہنا تھا کہ دیکھو یہ جتنے غم آپ یہاں شیئر کر رہے ہو نا, آپ کے بس میں ہے ہی نہیں, کنٹرول میں ہی نہیں ہے. جب آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے تو پھر آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو شکر گزاری کے ساتھ وقت گزاریں. بس that's all I want to tell you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.